کہتے ہیں محبت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی یہ انسان کو بلند کر دیتی ہے اور کبھی معاشرے کے فیصلے سے توڑ دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی دل کی داستان ہے جو پاک تھا، سچا تھا، مگر رسم و رواج کی دیواروں میں قید ہو گیا۔ یہ کہانی بلوچستان تربت کی سچی کہانی ہے جسے میں مختصر کر کے سنانے والی ہوں۔ بلوچستان کے ایک خاموش وادیوں میں ایک سادہ، باحیا اور نمازی لڑکی کیگد رہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار تھی، ان کی عزت ہی اس کی دنیا تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک بالاج نامہ لڑکے سے ہوئی۔ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ شروع میں صرف کتابوں کا تبادلہ تھا، پھر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ یہ محبت پاکیزہ تھی، خاموش تھی مگر سچی تھی۔ بالاج ایک مختلف مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کا کردار صاف تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ صرف پسند نہیں بلکہ سچی محبت ہے تو اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے ذریعے باقاعدہ رشتہ بھیجا، مگر کیگد کے گھر والوں نے صرف ایک بات دیکھی، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ بالاج نے کہا، میں نماز کی پابندی کروں گا، آپ کے عقیدے کا احترام کروں گا، بس مجھے کیگد کا ہاتھ دے دیں۔ لیکن جواب پھر بھی انکار تھا۔ حالات سے مجبور ہو کر دونوں نے ایک مولانا صاحب سے سادگی سے نکاح پڑھوا لیا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ خوشیاں، نہ رسمیں، صرف دو گواہ، چند دعائیں اور آنکھوں میں آنسو۔ کیگد اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی اور وہ سمجھتی تھی کہ وقت کے ساتھ سب مان جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد کیگد کے گھر سے فون آیا، بیٹی واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری یاد آ رہی ہے، ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ماں کی آواز سن کر اس کا دل پگھل گیا۔ اسے لگا شاید محبت جیت گئی ہے اور وہ واپس چلی گئی، مگر وہاں محبت نہیں، نفرت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دھوکے سے بلایا گیا اور پھر اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئیں۔ جب بالاج کو یہ خبر ملی تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ سجدے میں گر کر صرف ایک سوال کرتا رہا، یا اللہ، کیا ہماری محبت اتنی بڑی خطا تھی؟ اگر اپنی پسند گناہ ہے تو قتل گناہ نہیں، زبردستی گناہ نہیں۔ بالاج کی بہن کہتی ہے کہ وہ دن بدن ڈپریشن میں جاتا رہا، ہر وقت بس یہی کہتا، میں نے اسے کھو دیا، صرف میری وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ اگر میں کچھ کر پاتا شاید وہ اب بھی میرے ساتھ ہوتی، لیکن اب اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور شاید اب میں خود کو بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ خاموشی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں سے کٹنے لگا، خود سے باتیں کرنے لگا، کبھی اچانک ہنس دیتا تو کبھی بے وجہ رونے لگتا۔ وہ اکثر خالی دیوار کو دیکھ کر کہتا، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ دیکھو نا، میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں، اسی دن میں قید، مجھے بھی ساتھ لے جاتی، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 10 سال گزر گئے۔ ایک دن میری ایک دوست نے کہا، میں نے اسے سڑکوں پر دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی۔ وہ سڑک کے کنارے اکیلا چل رہا تھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ لوگ اسے پاگل کہہ کر ہنس رہے تھے، مگر کوئی اس کے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، میں آ رہا ہوں، بس تھوڑا انتظار کرو، اس بار دیر نہیں کروں گا، اور پھر اچانک خاموش ہو جاتا، جیسے وہ اب بھی اسی لمحے میں قید ہو جہاں اس نے اسے کھویا تھا۔ کہتے ہیں کچھ محبتیں انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتی اور کچھ جدائیاں انسان کو زندہ رہ کر بھی مار دیتی ہیں۔ بالاج بھی انہی میں سے ایک تھا، جو سانس تو لے رہا تھا مگر اندر سے بہت پہلے مر چکا تھا۔ یہ کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، بڑوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا صحیح فیصلہ یہی تھا؟ کیا اس کا کوئی دوسرا حل نہیں نکل سکتا تھا جس میں سب خوش ہوتے؟ اس طرح کے کئی بچے انا کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اور آگے جانے کب تک چڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
آج اگر کسی کا خون خاموش کر دیا گیا ہے تو یاد رکھو، زمین خاموش ہو سکتی ہے مگر آسمان نہیں۔ اللہ ہر آنسو کو جانتا ہے، ہر مظلوم کی سسکی سنتا ہے اور ہر دل کے ٹوٹنے کا حساب رکھتا ہے۔ شاید دنیا کی عدالتیں خاموش رہ جائیں مگر اللہ کی عدالت کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ہر ظلم کا پردہ چاک ہوگا اور ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ظلم سے بچائے اور معاشرے کو رحمت اور رحم دل بنائے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کیجیے، شاید کسی کا دل بدل جائے، اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں۔